آصف زرداری ایک بار پھر سے صدر پاکستان بننے جا رہے ہیں۔ اب انہیں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ آصف زرداری کی طرز حکومت اور طرز صدارت کو سمجھنے کے لیے ان کے گزشتہ دور پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ سن 2008 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے اقتدار سنبھالا اور آصف زرداری صدر پاکستان بنے۔ اس عرصے میں زرداری نے پارلیمان کو مضبوط کیا اور سیاسی نظام کو معطل ہونے سے بچایا۔ مئی سن 2013 میں زرداری انتخابات کی صورت میں اقتدار ایک سیاسی جماعت سے دوسری سیاسی جماعت کو منتقل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ آصف زرداری کے دور حکومت کا اہم ترین کارنامہ 15 اپریل 2010 کو 18ویں ترمیم کا پارلیمان سے متفقہ طور پر منظور ہونا تھا، مگر ان کے دور حکومت کا اصل کارنامہ جمہوری عمل کا 5 سال پورے کرنا تھا۔ اگرچہ وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہ کر سکے تھے، مگر حکومت نے کہ دیدہ اور نادیدہ چیلنجز کے باوجود 5 سال پورے کیے۔ سن 2011 میں آصف علی زرداری کی حکومت میں میمو گیٹ کی صورت میں ایک بڑے بحران نے جنم لیا تھا۔ اس بحران میں شدت میاں نواز شریف کی جانب سے اس وقت پیدا کی گئی تھی جب وہ سپریم کورٹ میں وکیلوں والا کالا کوٹ پہن کر پہنچ گئے تھے۔ البتہ سن 2018 میں میاں نواز شریف نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور کہا کہ جب زرداری پر میمو گیٹ بنا تھا تو اس وقت مجھے ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ میمو گیٹ مئی سن 2011 میں آیا۔ ٹھیک 2 سال بعد مئی 2013 میں انتخابات ہوئے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے کامیابی سمیٹی۔ یہ 23 اگست 2014 کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں دھرنا دے دیا۔ میاں نواز شریف کی حکومت اس بارے میں سخت پریشان تھی اور پی ٹی آئی سے دھرنا ختم کرنے کے حوالے سے مذاکرات کسی طور پر کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ اسی وقت آصف علی زرداری جاتی عمرہ جا پہنچے، جہاں میاں نواز شریف نے ان کا استقبال کیا اور گھبرائے ہوئے وزیر اعظم اور گھبرائی ہوئی حکومت کے چہروں پر آصف علی زرداری کی مسکراہٹ منتقل ہو گئی۔ آصف زرداری نے نواز شریف کو نرمی اور محبت سے حکومت چلانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ سیاسی بحران میں پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ ہے۔ یہ 16 جون 2015 کی بات ہے جب پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کی حلف برداری کی تقریب میں زرداری نے فوج کے خلاف بعض ایسی باتیں کی جنہوں نے بہت بڑے بحران کو جنم دیا۔ آصف علی زرداری نے پرویز مشرف پر بھی تنقید کی اور کہا کہ ہمیں تنگ مت کرو ورنہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، آپ نے 3 سال، ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ آصف علی زرداری کے اس سخت خطاب سے ملکی سیاست میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ اگلے روز وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کی سربراہی میں مشاورتی اجلاس ہوا۔ یہ وہ دن تھا جب وزیر اعظم کی ملاقات زرداری کے ساتھ طے تھی۔ اس اجلاس میں ان کے فوج مخالف بیان کا جائزہ لیا گیا اور مشاورت کے بعد میاں نواز شریف نے آصف زرداری سے ملاقات منسوخ کر دی۔ نواز شریف نے بطور وزیر اعظم آصف زرداری کا ساتھ چھوڑ دیا اور اقتداری قوتوں کی جی حضوری میں لگ گئے۔ اس کے بعد آصف زرداری کو 8 ماہ جلا وطنی کاٹنی پڑی۔ دسمبر 2016 کو آصف زرداری دبئی سے کراچی پہنچے اور کہا، میں لوٹ آیا ہوں، ہمارا جینا مرنا یہی ہے، میں مایوسی نہیں امید کا پیغام لایا ہوں۔ یہ بات قابل اطمینان ہے کہ خدا کے فضل، مسلح افواج کی طاقت اور عوام کے اتحاد سے ہماری سرحدیں محفوظ ہیں۔ اس بار آصف علی زرداری کا رویہ تبدیل تھا، موقف بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ 8 ماہ قبل وہ فوج پر تنقید کر رہے تھے، لیکن اس بار ان کا رویہ بہت نرم تھا۔ زرداری کی سب سے بڑی خواہش اور تیاری بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنوانا تھی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اب بلاول کی اپنے بابا کو صدر پاکستان بنانے کی خواہش پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔